بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل میں نے بنا تو لیا تھا، لیکن پھر ہوا یوں کہ اس پہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکا۔ بڑی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کروں، کچھ نہ کچھ بناؤں، یا ٹائم نہیں نکل رہا تھا۔ تو ایٹ دا اینڈ پھر آج میرا وہ کیا کہتا ہے، خون ایک بات پہ گرمی مار ہی گیا کہ یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق چل رہا ہے۔ ابھی میرے اسٹوڈنٹس جو تو مجھے جانتے ہیں، جن کی فرمائش پہ میں نے کہا کہ چلو پہلی ویڈیو بنا ہی دوں، وہ میری نیچر کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور انہیں میرا کچھ آئیڈیا ہے۔ تو خیر بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ جی آپ پبلک اویئرنیس، سب سے پہلی چیز پبلک اویئرنیس۔ جس طرح ہمارے خان صاحب آئے، اویئرنیس تو بڑی دی انہوں نے، باتیں بھی بڑی کی، دعوے بھی بڑے کیے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ ابھی ٹائم زیادہ نہیں لیتا آپ کا، سمپل سی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ٹاپک یہ ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ شام کو میں ایسے ہی بیٹھا تھا تو یوٹیوب اوپن کی تو پہلے ہی آگے خبر آئی کہ جی خادم حسین رضوی کے برخوردار مولانا سعد حسین رضوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر میں نے ویڈیو دیکھی، وہ بڑے عجیب سے طریقے سے آئے لوگ اور انہیں اٹھا کے لے گئے۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، اور جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں ان کا بھائی ذمہ دار یا سورس یا رائے یہ میری اپنی ہی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیتا، اور پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشینز وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں۔ یہ 2+2=4 والی بات بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا سسٹم ہے، کیسے چلتا ہے۔ اچھا اب سسٹم تو ہر کسی کو پتہ ہے، میں انکلوڈنگ می۔ جس ٹائم الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان کو ہم لوگ چاہتے تھے، میں نے 2 دفعہ عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا، ہم لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ بندہ ایک دفعہ سیٹ پہ بیٹھ جائے، بس راتوں رات نہیں تو چلو جی 2 سال میں 3 سال میں یہ بندہ ایسے صاف کرے گا ملک کے بس جنت بن جائے گا۔ وہ جو پاکستان اتنی نوکریاں پیدا کرے گا کہ لوگ ادھر دیکھنے آئیں گے، ادھر سے نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ اب کیا ہوا، عمران خان تو فیل ہو گیا، بھائی تجربہ تھا نہیں اوبویسلی۔ یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر میں کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو اتنے خواب دکھائے کہ اتنا ایک عاشق اپنی محبوبہ کو اتنے خواب نہیں دکھاتا جتنے پاکستان کی عوام کو عمران خان نے دکھایا۔ وہ تو تھا ایک سمپل موٹیویشنل اسپیکر۔ وہ جو بات کی تھی نا سقراط نے کہ بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی چرب زبان آدمی لائک عمران خان، سیدھی مثال ہے موٹیویشنل اسپیکر، وہ آئے اور لوگوں کو خواب دکھائے اور سیٹ لے اڑے تو کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ ہے اس جمہوریت کے نظام کے اندر۔ آپ کریں جی جمہوریت کی بات کر لیں، یہ خیر ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی دن بات ہوگی۔ تو جو کنٹینیوئنگ دا ٹاپک، اصل بات جو ہو رہی ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے کو ابھی بیچارے وہ ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے صاحبزادے کو ابھی سے اٹھا لیا۔ اس میں سب سے بڑی پتہ کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے کیمپین، الیکشن کیمپینز لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ پی ڈی ایم کیوں زور و شور سے چل رہی ہے اور ہر طرف شور و غوغا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ عمران خان ابھی تک وہ اپوزیشن سے ہی نہیں نکل رہا۔ اس کی صرف ایک وجہ، تبدیلی والا جو چورن ہے وہ اب نہیں بکنے لگا۔ یہ تو بچے کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا کچھ بھی نہیں۔ نوجوان جو میری طرح وہ سارے ویلے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے، چھوٹی جابس کر لیں۔ اب یہ جو سلیکشن کرنے والے ہیں نا، پیچھے ایک ڈپارٹمنٹ جو سلیکشن کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ تبدیلی والا نعرہ اب نہیں چلنے والا۔
اب یہ بندہ تو ہو گیا فارغ. عمران خان کو لوگ یہ تو سمجھ لے پارٹی ختم ہے اس کی, جو اس کے حالات ہیں. اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ اٹھے گا. کیوں اٹھے گا؟ یہ سعد حسین رضوی کو مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اب تبدیلی نہیں چلنی. اب اسلام کے لوگوں نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. لوگ پھر گھروں سے نکلیں گے. میرے جیسے نوجوان بھی پگھل جائے گا کہ نہیں جی نہیں, یہ جی نظام مصطفیٰ آیا کہ اب آیا, اب یہ تخت پہ آئی ہے. تو بھائی ادھر کوئی تبدیلی نہیں آنی, نہ ہی آنے والی. جو آپ کا سسٹم بن چکا ہے, یہ سسٹم ہے ہی اس طرح کا ڈیزائن کہ یہ جو بندہ اوپر آگے بیٹھتا ہے اس کے پلے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ادارے اس طرح اتنے مضبوط ہیں ہمارے کہ وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے. کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ جو آپ کا دل کرے, سارے کے سارے بلیک میلر ہیں. آپ کا سسٹم جو آپ کی وزارتیں ہیں وہ سسٹم ہی اس طرح کے, ان کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے, جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں. الیکٹیبلز کے بغیر تو آپ ہل ہی نہیں سکتے. یہ الیکٹیبلز والا بھی تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو ہلنے نہیں دیتا. اب عمران خان صاحب وہ 3-4 سیٹوں کے مالک ہیں, وہ پتہ نہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مینوور اس طرح کا کرتے ہیں کہ جی جیت جاتے ہیں. کیا بات ہے, زرداری صاحب بھی مل جاتے ہیں, اپنی ہوم پارٹنر چھوڑ کے اور ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہ بندے کو چلنے نہیں دیتا. اس سسٹم میں لوگوں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ چلنے ہی نہیں دیں گے. اب وہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کو اٹھا لیا, مقصد صرف اور صرف وہ میں دیکھ رہا تھا, شاید سچ ہے یا جھوٹ ہے, یوٹیوب پہ چل رہا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی بلاک ہو گئے. اب بھائی یہ نیا بیچارہ بچہ ہے, اسے نہ تو کوئی کچھ اور سمجھ ہے, صرف وہ فین فالوئنگ والد صاحب کی جو چھوڑ کے گئے تھے وہی ان کے ساتھ ہیں. اب یہ بڑے بہترین موقع پہ انہوں نے, الیکشن کا سیزن آ گیا, ٹھیک ہے, اب انہوں نے اٹھا لیا اسے, پولیس والوں نے, چارجز بھی کوئی نہیں. اب ہر بندہ میرے جیسا, میرے دوست, میں فیس بک اوپن کیے ادھر لگے ہوئے ہیں, یار یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا, کیوں کیا. اب اس ایک انفیمس بندے کو فیمس کیا جا رہا ہے. وہ فیمس ہوگا, وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ لوگ نکلیں گے کرین پہ, وہ ٹھپا لگائیں گے اور عیاشی ہو جائے گی. جن لوگوں نے جو پیچھے کنگ میکر ہیں, کنگ میکرز نے کا کام ہے کنگ بنانا. اب یہ بندے کو کوئی نہیں جانتا. وہ مولانا خادم صاحب تھے, وہ تو رہے جیلوں میں, وہ کیونکہ ان کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا کرنا ہی نہیں تھا. ان بڑی بڑی جو مافیاز ہیں, مافیاز دیکھ لیں آپ, جہانگیر ترین صاحب, شوگر میلز مافیا, پولٹری مافیا. تو بھائی کوئی بھی ادارہ وہ ایک مافیا, پولیس ایک مافیا, کوئی ادارے کا نام لیں وہ ایک مافیا. کلرک, ایک چھوٹا سا کلرک, کر لیں بات, کتنے رولوں میں ڈالتا ہے آپ کو, کام ہی نہیں ہونے دیتا. یہ کلرک بھی ایک مافیا ہے. کس کو آپ پکڑیں گے؟ اس سسٹم کے اندر ہر بندے کا ہی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کیا کریں گے؟ مجھے سمجھائے کوئی بندہ کہ کیا ہو کیا سکتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ لوگ اوپر کرپشن ہوتی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے عوام کے اندر, اور وہی باتیں سمپل از دیٹ. عمران خان جو باتیں کرتا تھا, باتیں اچھی کرتا تھا. موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہوتا ہے اچھی باتیں کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. اس کی کیمپین بڑی لاجواب تھی. لوگوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے, چھا گیا یہ بندہ, تو یہ تو جیتا ہی جیتا. لوگ بھی آگے شامل ہونے لگ گئے. بھائی چڑھتے سورج کو سلام ہے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو ابھی جو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے, اور کیا سمجھاؤں یار, کیا سمجھاؤں اس قوم کو. اس قوم میں بھی شامل ہوں. ایٹ دا اینڈ جب وہ ایسی دھواں دار تقریریں کرے گا نا عمران خان کی طرح کی, عمران خان تو تبدیلی کی بات کرتا تھا, یہ بندہ بات کرے گا نظام مصطفیٰ کی, اور اسلام پہ تو ہماری بھائی جان بھی حاضر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام سے پیچھے ہو جائیں؟ یہ تو ادھر سے کفر کے فتوے لگ جائیں گے, اور ہمیں کسی فتوے کی ضرورت تو ہے نہیں. ہم ہیں ہی ڈائی ہارڈ اسلامک. اسلام کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. میں خود بڑا کٹر ہوں بھائی اسلام کے نام پہ, ٹھیک.
تو اب کیا باتیں ہوں گی، وہ خلافت آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. خلافت آئی ہی آئی، ابھی آئی کہ کل آئی. خلافت بس سر پہ کھڑی ہے. ٹائم آ گیا غزوہ ہند کا، امام مہدی آنے والے ہیں، میں ساتھ دوں گا، اور جی یہ نظام مصطفیٰ آ گیا، مدینہ کی ریاست بن جائے گی. عمران خان جھوٹ بولتا تھا، میں سچ بول رہا ہوں. اس کو 4 دن جیل میں رکھیں گے، اس کے بعد نکالیں گے. ارے دیکھیں گے کیا بات ہے. مولانا صاحب تو چھائے پڑے ہیں، اچھی ان کو تقریر سکھا دی جائے گی. وہ تو ایسے بولیں گے کہ بھائی عمران خان کیا بھیجتا اس کے آگے. اور یہ جو ہمارے مولانا صاحبان ہوتے ہیں، ان کی تو مسجد میں خطبے دے دے کے اتنی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو عوام کو رلا بھی دیتے ہیں اور لڑا بھی دیتے ہیں. جو دل کرے کر سکتے ہیں بھائی، اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں. اور جب خاص طور پہ اسلام کا نام آئے گا تو پھر تو بچہ گھر سے نکل آئے گا کہ بھائی اسلام فرسٹ. اوبیسلی اسلام فرسٹ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو بیچنا نہیں چاہیے. اب یہی ہونے جا رہا ہے، یہی کچھ ہوگا. جس طرح یہ عمران خان کو بے تحاشا سپورٹ ملی، اسی طرح ان کو بھی مل جائے گی. عوام پھر نکلے گی، وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا. ہر جگہ پہ آپ کو سنے گا کہ جی یہ صحیح اسلام کو ریپرزینٹ کرتی، یہ مولانا ڈیزل بھی جھوٹا، یہ فلانا بھی جھوٹا، یہ سراج الحق بھی جھوٹا ہے. عمران خان تو یار یہ نواز شریف اور یہ تو ہیں ہی فارغ لوگ، ان کو تو کلمہ نہیں آتا پہلا. تو یہ تو سارے فارغ ہیں. یہ بس اب جو جماعت آئی ہے نا، یہ سب سے بہترین ہے، اسلام کی ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اسلام اب پوری دنیا میں چھا کے رہے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ حشر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. زرداری کو گالیاں پڑتی تھی، ہر گلی کوچے کے اندر زرداری کو گالیاں پڑتی تھی، لائٹ ہی نہیں آتی تھی. اس گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ یہ بات ایک ضرور ہے کہ لائٹ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی کام ٹھیک کیے ہوں گے، لیکن نااہلی کا تو بھائی میں کہتا ہوں اینڈ ہے. نااہلی اخیر قسم کی. کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. اس لیے یہ ساری باتیں ایٹ دا اینڈ آن اے لائٹر نوٹ کہ بھائی یہ ساری سیاست عام بندے کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. آپ دل کا بوجھ ہلکا کریں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا. ایک سمپل سا فارمولہ اپنا لیں. عمران خان صاحب بھی وہی کہتے تھے، مجھے جب سے اس سسٹم کی سمجھ آئی میں نے خبریں سننا چھوڑ دیں. تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، خبریں ہی نہ سنیں، اپنی زندگی جئیں، انجوائے کریں. کچھ بھی نہیں پڑا ان کاموں میں. ووٹ دیں گے، آپ کے ووٹ کی کوئی ایک 0% ہوتی نا، آپ نیگیٹو میں چلے جائیں، اتنی بھی آپ کی ویلیو ووٹ کی نہیں ہے. لوگ وہ آنے جو ایموشنل کر سکتا ہے، اچھی بلیک میلنگ کر سکتا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ، اور ایٹ دا اینڈ آپ ووٹ کاسٹ کریں گے. اچھا آپ کے ووٹ بھی وہ تو اللہ ہی حافظ ہے. ووٹ کیسے چلتے ہیں کہ لوگ ادھر گاؤں میں بندہ 3000 ہوتا ہے، ووٹ 20,000 پڑا ہوتا ہے. انتہا یہ ووٹنگ سسٹم بھی اسی طرح کا ہمارا. تو اس لیے دل کا بوجھ ہلکا کریں بھائی. یہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں، اپنے کو زندگی میں اور اچھے لوگوں سے تعلقات بنائیں، کوئی دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، خوش رہیں. ان چکروں میں پڑیں گے تو آپ کی زندگی تباہ ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. نہیں سمجھیں گے تو بھائی آپ کی سمجھ تو لگ ہی جانی ہے. جب یہ لگ رہی ہے نا سمجھ عمران خان کو دیکھ کر. اس لیے ٹینشن نہیں لینی، آرام سے سوئیں کہ ابھی بڑا کچھ ہونا ہے ادھر. ابھی آیا جی گوری، یہ بھی ہونا ہے. اور اس کے علاوہ یہ رضوی صاحب جو ہے نا، یہ اب چھا جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایسے چھا گئے ہیں ملک میں کہ بھائی لگتا نہیں تھا یہ بندہ چھا جائے گا، کیونکہ ایک لیگسی بہت بڑی مل گئی ہے نا ان کو. جو خادم حسین رضوی صاحب کے جو اب ویڈیوز چل رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار سچا عاشق رسول، علامہ اقبال کی اتنی اچھی شاعری میں بھی سنتا ہوں، کیا بات. لیکن یہ بیوقوف بنایا جائے گا. اسلام کے غلاف اوڑھ کے، غلاف میں پیک کر کے آپ کو وہی چورن دوبارہ دیا جائے گا، اور آپ نے وہ لے بھی لینا ہے کہ ٹینشن نہ لیں. یہ ہم ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہونا ہے. لگے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا.
سوچیں گے کہ آج بس بدل گئی دنیا، لیکن کچھ نہیں، صبح وہی کچھ ہی ہوگا جو آج ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی بھی تیاری کریں. اللہ حافظ.